الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی نبی اللہ۔ آج ہم بات کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب حیا ہی نہ رہا تو کچھ بھی نہ رہا۔ جس بندے میں حیا ختم ہو گیا اس کا سب کچھ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں یورپ نے اور اسلام دشمن سازشوں نے اسلام کے خلاف جو کام کرنا شروع کیا، کچھ لوگوں کو کھڑا کیا اور انہیں کہا کہ اسلام کے مخالف نعرہ لگاؤ کہ اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی اور اسلام نے عورت پر ظلم کیا، عورت پر پابندیاں لگائیں، ان پابندیوں کو ہٹانا چاہیے۔ اب ان پابندیوں کی آڑ میں اسلام کو برا بلا کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو برا بلا کہا گیا، اور اسی طرح طرح کی باتیں اور آزادی کے نام پر مختلف نعرے لگائے گئے، جو کہ ایک انسان، ایک غیرت مند انسان ان کو دیکھنا اور سننا برداشت نہیں کرتا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ہم دیکھتے ہیں، وہ عورت جو آزادی مانگتی تھی، وہ عورت جو کہتی تھی کہ مجھے میرا جسم میری مرضی کرنے دو، وہ آزادی کے نام پر نکلتی ہے، اور نتیجہ ہم خبروں میں پڑھتے ہیں۔ جو ہم چند روز سے ایک خبر پڑھ رہے ہیں، واللہ دل جلتا ہے ایسی خبر پڑھ کے۔ وہ ایک بچی جس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا اور اس کی موت واقع ہوگی، آپ سب نے دیکھا ہوگا اس خبر کو۔ تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بچی پر دیکھا، بریک کپڑا ہے، بریک دوپٹہ ہے، اس کو اتار دیا، پھاڑ دیا اور نیا دیا۔ بتایا کہ حیا کی شروعات جو ہے، وہ جو چیز جو تربیت میں پیدا کرنی ہے وہ شروع سے ہونی چاہیے، تاکہ اس بچی کو دوبارہ پتا چل جائے کہ میں نے باریک دوپٹہ نہیں پہننا، میں نے دوپٹہ لینا ہے تو موٹا لینا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنے بچوں کی تربیت میں شروع سے، بچپن سے یہ ایسی کرنی ہے، باحیا اور باکردار بنانا ہے، جس سے انہیں پتا چل جائے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح لے کے چلنا ہے اور اپنے معاملات کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر شریر کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جی منیر بھائی کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں خون کے چھٹے آتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے 7 دن اذان وغیرہ دیے ہیں گھر میں، تو ابھی پھر آ گئے ہیں، تو کیا کریں اب؟ بھائی خون کے چھینٹے 2-3 وجوہات ہوتی ہیں خون کے چھینٹے آنے کی۔ ان میں سے ایک جادو کی وجہ ہوتی ہے، ایک شیطانی اثر کی وجہ ہوتی ہے۔ تو آپ اذانیں بھی دیں، سورہ فلق ناس، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات چاروں کونوں میں بھی پڑھیں، اس کے ساتھ اپنے اذکار بھی بڑھائیں۔ بسا اوقات جگہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بسا اوقات انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جادو کا۔ اگر افراد پر چینٹے آتے ہیں تو افراد کو پڑھائی کرنی پڑے گی، اور اگر گھر پر چینٹے آتے ہیں تو گھر میں پڑھائی کرنی پڑے گی۔ تو پڑھائی کو بڑھا دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ آپ کی پڑھائی کے بعد مسلسل خواب میں مٹھائی کھاتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خوشی بھی دیں گے، کامیابی بھی دیں گے انشاءاللہ۔ رشتے کا مسئلہ ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، خواب بھی برے آتے ہیں، جو بھی آتا ہے دیکھ کر پسند کرتا ہے، لیکن بعد میں کوئی جواب نہیں دیتے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ عموماً جادو کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ڈراؤنے خواب، بیل بھینس اونٹ سانپ کتا چھپکلی پیچھے لگے مارتے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اس طرح کے نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عموماً دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں اور اس قسم کے۔ تو پہلے اس شیطانی اثر اور شیطانی وسوسے کا علاج کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس رکاوٹ وغیرہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ میں دونوں چیزوں کا علاج بتا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ کریں۔ سورۃ البقرہ کی یہ جس نے یہ کنڈیشن بتائی ہے سوال کرنے والے نے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام پڑھنی شروع کر دے، استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے، سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح شام پڑھنی، 1 مہینہ پڑھنا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، صدقہ روٹین سے دینا ہے، کچھ بھی مال کا کر دیں، پیسوں کا کر دیں، کچھ بھی تھوڑا بہت کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک خواب میں کسی جاننے والے کو برف پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بڑی تھکن کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہا ہے، یہ اس جاننے والے سے رابطے میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان کر دیں گے۔ اگر اس پر کوئی مشکل پریشانی تکلیف ہے یا بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ جلدی، تھوڑی محنت کے بعد۔ یہ دکان پر دن بہ دن جو ہے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بندش ہے،
کوئی سوال بتائیں. اصل میں ہم ہر چیز کو بسا اوقات ہم ہر چیز کو بندش کا معاملہ بندش کا نام دے دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ جب بھی کچھ دیکھو، جادو دیکھو، جنات دیکھو، خوف، کچھ بھی اس طرح کا معاملہ دیکھو، تو سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ اگنور کرنا ہے. تو ہر چیز کو کوئی کاروبار میں مثلاً کاروبار میں کمی آ رہی ہے، مال میں کمی آ رہی ہے، تو ہر چیز کو جو ہے وہ جادو جنات کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. آپ ذکر کرنا بڑھا دیں، آپ نمازوں کی پابندی بڑھا دیں، صدقہ دینا شروع کر دیں. جس کے مال میں کمی آ رہی ہے صدقہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. تو آپ یہ عمل اپنی زندگی میں لائیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ذکر زیادہ شروع کر دیں، وہاں پہ استغفار اور درود شریف کثرت سے پڑھتے رہا کریں، اور رقیہ دم یا تلاوت دکان پر چلانے شروع کر دیں. ہر طرح کی بندش بھی ختم ہو جائے گی اور رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہ کریں. ایک سسٹر کا سوال ہے کہ وہ امید سے ہیں. خواب میں دیکھا ہے کہ سسٹر نے چاندی کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی ہے اور ہسبینڈ نے پیرٹ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے. بہت اچھا خواب ہے اور اشارہ ہے. ایک خواب کے اندر براؤن کلر کا کتا دیکھا ہے. کتا دیکھا ہے. کتا حاسد مرد کی علامت بھی ہو سکتی ہے، شیطانی اثر کی علامت بھی ہو سکتی ہے. اس کی مزید تفصیل بتانی پڑے گی، پھر مکمل بتایا جائے گا. ویسے اس خواب کو اثر ظاہر کر کے صدقہ دیں اور حفاظتی اذکار صبح شام کے کرتے رہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں انشاءاللہ. خواب میں قرآن کی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان حملہ آور بھی ہوتا ہے اس ٹائم. ہاں پڑھائی جاری رکھیں. آپ جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں اس پر مضبوط رہیں. اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ پڑھائی میں آپ کو رکاوٹ ہو سکتی ہے، آپ نے اس پر مضبوط رہنا ہے. اللہ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ. خواب میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے لیکن جب یہ اذکار وغیرہ کرتے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں. ہاں یہی آپ کو یہ مطلب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو رستہ اختیار کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس پر قائم رہیں اور اس پر محنت کرتے رہیں. یہ خواب کے اندر ڈرونے خواب آتے ہیں، چیزیں بند نظر آتی ہیں، جس طرح دروازے وغیرہ بند ہوتے ہیں، بنجر چیزیں نظر آتی ہیں. رشتے کا بھی مسئلہ ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی ہے پڑھائی، وہ دوبارہ میں بتا رہا ہوں، وہ شروع کر لیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے. استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے سارا دن میں. اور سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت 100 مرتبہ صبح شام پڑھنی. یہ عمل 1 ماہ کرنا ہے. ساتھ میں نمازوں کی پابندی رکھنی ہے. صدقہ حسب توفیق روزانہ کا دیتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کے معاملات آپ کو نعمتیں عطا کریں گے. آپ گمان بھی نہیں کریں گے اور پریشانی رکاوٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. فجر ساری کوششوں کے باوجود نہیں پڑھ سکتی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے؟ بہت کشمہ نماز کی پابندی بھی کرتی ہیں لیکن صدقہ بھی دیتی ہیں، دعا بھی کرتی ہیں، لیکن فجر ان کی قضا ہو جاتی ہے. دیکھیں اس طرح کا معاملہ جب بننے لگے تو اللہ سے دعا کر کے سویا کریں، رات سونے کے اذکار کر کے سویا کریں، وضو کر کے سویا کریں. اور دوسرا اتنی اس دن میں آپ نے عبادت زیادہ کرنی ہے. اگر شیطان آپ کی عبادت میں حائل ہو رہا ہے تو جب آپ اٹھ گئے قضا کر کے پڑھ لیں، مطلب اس کے بعد پڑھ لیں، اٹھنے کے بعد پڑھ لیں، لیکن اس وقت میں زیادہ اس دن میں عبادت کریں، زیادہ صدقہ کریں تاکہ شیطان کو اور مزید تکلیف دے، وہ آپ کی عبادت میں خلل نہ ڈالے. ایک خواب کے اندر بہت سی عجیب جگہ نظر آتی ہیں جہاں پر یہ جاتے ہیں، جس طرح جنگلات وغیرہ، بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، اکثر پانی بالکل نہیں ہوتا دریاؤں میں، اس طرح کی چیزیں، سیلاب وغیرہ نظر آنا. یہ پورا آپ کو اس کے بارے میں کچھ تفصیل اور بتانی پڑے گی جس سے آپ کا مسئلے کے بارے میں مزید معلومات ملیں گی اور آپ کو جواب دیا جائے گا. ویسے یہ دونوں طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے. آپ خواب کا اثر ظاہر کر دیں. دماغ کی کمزوری ہے اور یادداشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں. سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ، اور سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، اور سورۃ فلق ناس، سورۃ اخلاص 7 مرتبہ. یہ جو ہے 7 مرتبہ پانی پر اور کھانے پینے والی چیزوں پر دم کر کے کھایا پی جائے. انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. ایک سسٹر کا سوال ہے کہ خواب کے اندر بہت زیادہ لیزرز نظر آتی ہیں، چھپکلیاں وغیرہ نظر آتی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ یہ چھپکلی نظر آنا حاسد عورت کی علامت ہو سکتی ہے، یا حاسد یا جادو کی علامت بھی ہو سکتی ہے، شیطانی چیز کی علامت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کس طرح دیکھا ہے آپ نے، یہ پوچھنا پڑے گا، پھر آپ کو ایگزیکٹ بتایا جائے گا کیا معاملہ ہے. بہرحال آپ اس پر جو ہے وہ صدقہ بھی دیں، خواب کا اثر ظاہر بھی کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ اذکار، حفاظتی اذکار بھی لازمی شروع کر لیں. سسٹر کا سوال ہے کہ ان کی خالہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے والد کی شادی جو ہے وہ ہو رہی ہے، بار بار یہ خواب آیا. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بسا اوقات،
اور یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنا شروع کر دینا، جب نیند نہ آئے آپ نے بالکل فری ہو کے باوضو ہو کے بستر میں لیٹ کر ذکر شروع کر دینا ہے، درود شریف اور سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تعداد 300 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کو اس دوران نیند آ جائے گی انشاءاللہ۔ کیا اللہ کے اسم کو 200 یا 300 مرتبہ پڑھنا غلط ہے، جس طرح یا ولی یا توبہ؟ میرا یہ اپنا ایک مطلب خیال ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی نام پڑھنا ہے اس کے ساتھ یا اللہ جو ہے وہ لگانا چاہیے، جیسے یا اللہ یا رؤوف، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا رزاق، تو اکیلا یا ولی یا کچھ بھی اس طرح اکیلا نام نہیں پڑھنا چاہیے۔ باقی تعداد جو ہے وہ ہم اپنی ایک ضرورت کے تحت مختص کر سکتے ہیں، تو وہ کوئی بات نہیں ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کچھ کے بارے میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بار استغفار پڑھتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ایک کلمہ بتایا، فرمایا جو پڑھے گا قیامت کے دن اس سے زیادہ کوئی اجر والا نہیں ہوگا، ہاں وہ بندہ جو اس سے زیادہ پڑھنے والا ہے، یعنی زیادہ پڑھنے پہ ممانعت نہیں ہے، بعض چیزیں ہیں جہاں پر زیادہ کرنے سے منع فرمایا، جیسے مغرب کی نماز 3 رکھتے ہیں 4 نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر قرآن نے کیا زیادہ کرو، تو ذکر میں جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے زیادہ کرنے میں۔ دوسری چیز تعداد کو مختص کرنا، وہ ایک ہمارا ایک ہم ایک کہہ لیں کہ اپنے آپ کو روکنے کے لیے یا اپنے آپ کو اس لمٹ تک پہنچانے کے لیے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے تعداد مختص کرتے ہیں، اس میں اور کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی، تو اس لیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مجھے میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیارے ناموں سے پکارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ ایک خواب میں قتل ہوئے دیکھا ہے اور بعد میں اسی کی بوٹیاں بھی دیکھی ہیں۔ شیطانی خواب ہے، شیطان آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا شیطان آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ شیطانی خواب ہے۔ ایک خواب کے اندر بھائی نے دیکھا ہے کہ سونے کی کان اسے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے، مال جو ہے وہ خیر بھی بن سکتا ہے اور فتنہ بھی بن سکتا ہے، تو دونوں طرح سے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی فتنہ آپ کو نظر آئے، یعنی کہ کوئی بھی مشکل پریشانی نظر آئے، تو اس میں صدقہ کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر سانپ کو گردن سے پکڑا ہوا ہے زور سے، اور وہ جسے ان کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ ان کو مار دیتی ہیں، بعد میں یہ اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ بھی دیکھتی ہیں خواب کے اندر۔ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے کہ جو بھی آپ پڑھائی اذکار کرتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، تو آپ جو ہسبینڈ کی ڈیتھ دیکھی ہے تو وہ بھی ان کے لیے لمبی زندگی کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے گا انشاءاللہ۔ خواب میں خود کو کہیں پھنسے ہوئے دیکھنا، پریشان دیکھنا، اور کام میں رکاوٹ بھی ہے ان کے۔ خواب میں خود کو کہیں پھنسے ہوئے یا اس قسم کا معاملہ دیکھنا، یہ شیطانی اثر کی جادو کی جو ہے وہ علامات ہو سکتی ہیں، تو آپ جو ہے وہ کچھ پڑھائی آپ کو بتاتے ہیں وہ شروع کر دیں، سورہ فلق سورہ ناس 41 مرتبہ صبح شام، استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں، اور یہ 1 مہینہ کرنا ہے، نمازوں پہ بندی رکھنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر کام میں رکاوٹ ختم ہو جائے گی، معاملات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں کسی سے ہاتھ ملانا، گلے ملنا اور بوسہ دینا کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، یہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ مزید سوال کرنے پڑیں گے، ایگزیکٹ تعبیر آپ کو پھر بتائی جائے گی، لیکن آپ کا اور جس سے آپ مل رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو خیر پہنچے گی، آپ کے ذریعے سے اس کو خیر پہنچیں گی انشاءاللہ۔ بیروں کی پتوں، بیری سے جو جادو کا علاج کیا جاتا ہے اس کے پتوں سے، وہ ویڈیو سے عمل دیکھا ہے، کیا یہ عمل لیڈیز اپنی منتھلی ٹائم میں کر سکتی ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خواب میں رستہ بھولنے والا رستہ بھولتے ہیں، بعد میں آخر میں جا کر رستہ مل بھی جاتا ہے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اس کی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل معاملات سے گزار کے آپ کو آسانی میں جو ہے وہ آسانی والے معاملات کریں گے، اگر کوئی مشکل ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ضرور ہے، اگر کوئی پریشانی سے یا مشکل وقت سے آپ گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ اچھا ہی اس لحاظ سے اچھا خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر والا معاملہ کر دیا آپ کے لیے۔ سانس میں تکلیف رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے سورہ فاتح 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، اور زیتون کا تیل کا 1 چمچ جو ہے وہ بھی پینا ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ خواب کے اندر ایک بڑا شپ دیکھنا۔ کیا دیکھنا؟ شپ، کشتی۔ ہاں، یہ بس اتنے ہی، اس کے بارے میں کچھ اور مزید سوال کرنے پڑیں گے، ویسے پانی پر خود کو جو ہے وہ کشتی میں دیکھنا یہ اچھا خواب ہے،
اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے، لیکن مزید کچھ سوالات کے بعد اس کی مکمل تعبیر بتائی جا سکتی ہے۔ عمران بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر سانپ اور گوشت نظر آتا ہے۔ عمران بھائی یہ کس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے؟ مثلا سانپ پیچھے لگا نظر آتا ہے، ڈستا ہے، یہ کیا ہے؟ گوشت دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے، لیکن کسی ٹائم اچھا ہوتا ہے اور کسی ٹائم اچھا نہیں ہوتا، تو دونوں کو مزید تفصیل کے بعد آپ کو بتایا جائے گا، لیکن آپ اس کا اثر ظاہر کریں، صدقہ دیں اور حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں، بس یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ سیٹرڈے سنڈے کو قاری صاحب صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اس ٹائم میں آ سکتے ہیں، نمبر پر رابطہ کر لیجئے گا، آپ کو لوکیشن مل جائے گی۔ میری بیٹی کے بال بہت کم ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پر اور تیل پر دم کر لیں۔ تیل جو ہے وہ روغن بادام، روغن کدو، روغن آملہ، روغن خشخاش، روغن لبوب سبا، روغن گل یہ لے لیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ان کو ہم وزن مکس کر کے یہ لگائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اکثر میرے دل میں کچھ باتیں آتی ہیں، بعد میں بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی کوئی رہنمائی کر رہا ہے۔ نہیں، اس میں ہو سکتا ہے اگر تو آپ کو اچھی چیز ذہن میں آتی ہے، مثلا عبادت کے لحاظ سے، نیکی کرنے کے لحاظ سے، تو آپ وہ کیا کریں، اور اگر بری آتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس سے آپ نے خود کو روکنا ہے، کیونکہ اچھی جو ہے، اچھی بات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بری بات جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی جو ہے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، جو شیطان ہے وہ گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ایک خواب میں ناگن مجھ سے چمٹی ہوتی ہے اور بدفعلی کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور ان کا دوست اسے کھینچ کر الگ کرتا ہے۔ یہ آپ پر جو ہے شیطانی اثر ہے۔ آپ نے حفاظتی اذکار جو ہیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، صبح شام اور سونے سے پہلے 7 مرتبہ لازمی پڑھنے ہیں، اور سارا دن میں درود شریف اور ذکر جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، اور 1 ماہ یہ عمل کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، رکیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سننا ہے، 1 ماہ لازمی کریں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے 5 سال سے بے روزگار ہوں، کچھ وظیفہ وغیرہ بتا دیں، کچھ حال بتائیں۔ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو بندہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے، پریشانی سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں، ہر تکلیف سے نجات دیتے ہیں، اور اسے رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ ایک آپ نے استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لینا ہے، دوسرا صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ کچھ بھی بندہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہی تب ہے، بندہ سونا بنتا ہی تب ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تب دیتا ہے، جب کچھ ہوتا ہے تب تو سب دیکھتے ہیں، لیکن جب کچھ نہیں ہے تب دیتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ اس بندے کو لازمی نوازتے ہیں۔ کیا لوگوں کو نیکیاں کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ خیر کرنا شروع کر دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نواز دیں گے انشاءاللہ۔ سسٹر ایمان، آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، آپ اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کر لیں۔ یاسم بھائی، واٹس ایپ پر آپ کال کر کے بات نہیں کر سکتے، آپ کو نمبر پر کال کرنی ہوگی۔ بال گرتے ہیں، اس حوالے سے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے ابھی 2 منٹ پہلے میں نے پڑھائی بتائی ہے، اور کچھ آئل بتائے ہیں، پیچھے کر کے دیکھ لیں تو وہ استعمال کرنے شروع کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی اگر نظر بد کی وجہ سے محسوس ہو تو 33 مرتبہ سورہ فلق ناس پانی تیل پر دم کر کے پانی پی بھی لیں، پانی سے بال دھو بھی لیں، اور تیل لگا لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کسی کو نکاح کی غرض سے پسند کرتے ہیں، اس سے نکاح ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے شروع کر دیں، سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ صبح شام شروع کر دیں، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا درمیانی حصہ ہے، درمیان سے شروع ہوتی ہے، فاطر السماوات والارض سے لے کر آخر تک پڑھنی ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ 100 مرتبہ صبح شام شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ عورتوں کو خواب میں دیکھا ہے وہ ان پر پھونک وغیرہ مارتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈر کے اٹھ جاتی ہیں۔ یہ جادو جنات کے مریضوں کی طرف اشارہ ہے، کوئی حاسد بھی ہو سکتا ہے اور شیطانی عمل بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے اس میں صبح شام کے اور حفاظتی اذکار کرنے ہیں، صبح شام کے اذکار اور حفاظتی پڑھائی جو ہم بتاتے ہیں وہ شروع کر لیں، رات کو سونے سے پہلے بھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔
4 منتھ کا بن جائے اس کو جھٹکے وغیرہ لگتے ہیں؟ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ جھٹکے 2 وجوہات سے لگتے ہیں، عموماً جادو جنات کے مریض کو بھی جھٹکے لگتے ہیں لیکن اس کو نیند میں لگتے ہیں، اور مرگی کے مریض کو بھی جھٹکے لگتے ہیں، تو ہمارے پاس آنے سے اس کا ہم فرق کرتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ اگر تو یہ خواب بارہا بار آتا ہے، بارہا بار دہرایا جاتا ہے، تو پھر یہ جو ہے وہ شیطانی اثر کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً شیطان جو ہے وہ کوئی مسلط ہو جاتا ہے، مس الجن یا عاشق جن بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ ایک معالجین نے خود نام دیے ہوئے ہیں، جس کو ایک جیسے ڈاکٹر کسی بیماری کو نام دے لیتے ہیں، اسی طرح معالجین نے اس مسئلے کو مس الجن یا عاشق جن کہتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں یہ ہے کہ حفاظتی پڑھائی، سونے کے اذکار اور ذکر کے ساتھ زیادہ جڑنا، باوضو زیادہ رہنا، یہ 1 ماہ کم از کم جو ہے وہ جاری رکھنا پڑتا ہے۔ حفاظتی پڑھائی میں دہرا چکا ہوں، دوبارہ میں بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس صبح شام اور سونے سے پہلے پڑھنی ہے، پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ قاری صاحب کے جو دونوں نمبر ہیں وہ ابھی لائیو سیشن کی ڈسکرپشن میں آپ چیک کر لیں، نمبر پیش کیے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ ایک خواب کے اندر بینسوں کو دیکھنا کیسا ہے؟ بینسوں کو دیکھنا اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ کس طریقے سے دیکھا ہے؟ اگر تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، دودھ دے رہی ہیں یا کچھ بھی اس کا دودھ نکالا جا رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے، تو وہ اچھا ہے، اور اگر پیچھے پڑی، مار رہی ہیں، تکلیف دے رہی ہیں، تو پھر وہ اچھا نہیں ہے۔ ہسبینڈ وائف میں لڑائی جھگڑا وغیرہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا، تو اس کا کچھ حل بتا دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ گھر میں جو ہے وہ اپنے معاملات کو چیک کریں۔ معاملات میں اگر گناہ والے کام ہیں، گناہ والے کام مثلاً موسیقی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے کام ہیں، جس میں حرام مال ہے، اور اسی طرح مختلف کام جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، تو ان کو ختم کریں۔ جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو انسان پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ دوسرا، ذکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ صبح پڑھیں، صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت بھی ڈال دیں گے، شیطان کے وسوسے اور شر سے دور بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ 3 سال سے ایگزام دے رہا ہوں، 2 دن بعد دوبارہ ایگزام ہے، تو ایگزام میں کامیابی کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ آپ نے جب بھی جانا ہے، صبح جانے سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھ لینی ہے، صبح کے اذکار کر کے جانا ہے، اور یہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دیں گے۔ اور میں نے اس پر ایک ٹاپک میرے خیال کیا تھا کہ امتحان دیتے ہوئے یا دینے سے پہلے کون سا عمل کریں، تو وہ آپ دیکھ لیں، اس میں کافی آپ کی رہنمائی میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک خواب میں دیکھے کہ ایک مولوی صاحب ان کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں۔ ہاں، آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں، اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کو بڑھا دیں، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے معاملات، رکاوٹ، پریشانی ہے، وہ اس پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ ایک چھپکلی کو خواب کے اندر کھا جاتی ہیں، یہ سسٹر کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ شر کو دور کر دیں گے انشاءاللہ آپ سے۔ حسد، جو بھی کوئی حسد کرنے والا یا شریر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو محفوظ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اولاد کی بندش ختم ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو اولاد کا معاملہ جو ہے وہ جادو جنات کی وجہ سے ہے، 2 طرح سے معاملات ہوتے ہیں، ایک جادو جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک جادو جنات نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی جادو جنات نہیں ہوتے لیکن اللہ کی طرف سے ویسے دیر ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ دونوں چیزوں کے لیے میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، یہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ان میں آپ نے جو ہے وہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، میں پڑھائی بتا رہا ہوں، وہ شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 2 کل 7 مرتبہ، اور یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع، یہ 100 مرتبہ، ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ، اور اسی طرح جو ہے وہ سورہ محمد، سورہ مریم 1 مرتبہ، اور درود ابراہیمی 100 مرتبہ ملا لیں، اس کے ساتھ استغفار 1000 مرتبہ۔ یہ پڑھائی جو ہے وہ آپ نے 3 ماہ کرتے رہنا ہے، اور اگر ڈرونے خواب آئیں تو سورہ فلق ناس کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دینی ہے، تو یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ جو عورتوں کو ماہواری کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس والے سے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ یہ بیماری بھی ہوتی ہے، شیطانی اثر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے مسئلہ، تو آپ کو اس میں میڈیسن بھی ضرورت پڑے گی، ساتھ میں اذکار بھی، حفاظتی اذکار آپ نے اپنی روٹین بنا لینی ہے صبح شام اور سونے سے پہلے۔ تو
تو انشاءاللہ یہ پانی پر دم کر کے پانی پئیں گے تو انشاءاللہ اس بیماری میں اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دیں گے۔ خواب میں بہت سارے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور ان کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے پڑے لوگ دیکھنا، یہ جادو جنات کے مریضوں کو عموماً اس طرح کے خواب آتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام شروع کر دیں، اور ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ صبح شام، استغفر اللہ 500 مرتبہ صبح شام، یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ کر لیں گے۔ بچوں کے اچھے رشتے کے لیے کچھ بتا دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے کرنی شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ صبح شام، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ صبح شام، اور سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام، یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر رکاوٹ کا جادو کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس سیشن کو سارے بھائی جو ہیں وہ شیئر لازمی کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ قاری صاحب کا جو نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ قاری صاحب کل اور ہفتہ اتوار بیٹھے ہیں، آپ آ سکتے ہیں۔ کاروبار کی برکت کے حوالے سے کچھ بتا دیں، کسٹمر بہت زیادہ کم آتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ وہاں پر آپ قرآن پاک کی تلاوت چلانا شروع کر دیں اور ذکر زیادہ کیا کریں، اور ان چیزوں سے دور ہو جائیں جو اللہ کو ناپسند ہے، مثلا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، تھوڑے میں بھی برکت ہو جائے گی اور زیادہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ جی واٹس ایپ پر میسج کے رپلائی نہیں کیے جاتے، نمبر پر جو کال کرتا ہے صرف اسی کو رسپانس کیا جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ نمبر پر کال کر لیں۔ یہ ہائٹ اور بالوں کے حوالے سے قاری صاحب وظیفہ بتا چکے ہیں، اب سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ تقریباً 1 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مردہ رشتہ داروں کو دیکھتے تھے خواب کے اندر۔ اب جو نظر آتا ہے خواب وہ آپ پوچھیں، 1 سال خواب پرانا ہے تو اس کا اثر زائل کر دیں، کیسے آیا تھا، کب آیا تھا اور کیا کہتا تھا، وہ ساری چیزیں پوچھنی پڑیں گی، لیکن 1 سال پرانی آپ کو یاد نہیں ہوں گی۔ سر درد بہت زیادہ رہتا ہے تقریباً پچھلے 20 سال سے۔ سر کا درد جو ہے وہ عموماً میدے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور شیطانی اثر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھوں پہ پھونک کے سر پر سارے جسم پر پھیرنا ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پانی پر پڑھنی ہے، تیل پر پڑھنی ہے، پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ یہ صبح شام عمل دہرانا شروع کریں۔ جی اس ٹائم نمبر آف ہی ہیں، اوپر ڈسکرپشن میں نے ٹائم بھی لکھا ہوا ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک کال کریں، فرائیڈے آف ہوتا ہے، تو فی الحال نمبر آف ہیں، آپ اس ٹائم کے حساب سے کال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ نعمان بھائی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، تو اگر آپ پچھلے سیشن سے کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو جواب نہیں ملا تو آپ نمبر پر کال کر لیں، ہمارے نمبر جو ہے وہ اوپر ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا۔ سیشن میں نہیں دیا جا رہا تو آپ نمبر پر کر لیں۔ میرا بیٹا مینٹلی طور پر اب نارمل ہے تو اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دم کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن میں تھا، صحابی نے اس کو سورہ فاتحہ کا دم کیا تو اس کو سنگلوں میں جکڑا ہوا تھا تو وہ بہتر ہو گیا تھا۔ تو یہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، یہ پڑھے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہسبینڈ جو ہیں وہ سعودی عرب جاب کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، فون بھی نہیں کرتے، بلا وجہ خفا رہتے ہیں، پریشان ہیں، تو کچھ حل بتا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں سمجھائی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس پر میں بار ڈیٹیل سے وضاحت سے ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو خامد بیوی کے مسائل زیادہ بننے کی وجہ بنتی ہیں، ان میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد کو دور کرتی ہیں، ان میں غصہ ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے اور رویے کا بدلنا ہوتا ہے، آپ کا بات نہ ماننا ہوتا ہے، آپ کا بننا سورنا نہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی اور چیزیں، شک ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے اور جھوٹ کا بولنا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے آپس میں جو ہے وہ بہتر کر لیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی فکر والا معاملہ جو ہوتا ہے تربیت کے لحاظ سے،
تو وہ اپنے اندر پیدا کر لیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو ان پر عمل کرنے سے انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. دوسرا، اگر جادو جنات کا محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے میں کچھ پڑھائی بتا دیتا ہوں. وہ شروع کریں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ صبح شام شروع کر لیں، ساتھ میں استغفار 1000 مرتبہ دن میں. تو یہ پڑھائی کرنے سے انشاءاللہ جو بھی شر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اللہ کے رحمت سے. خواب کے اندر میں اپنی بہن کے بالوں سے جوئیں نکال رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے اور آپ کی بہن سے شر کو، حسد کو دور کر دے گا انشاءاللہ. کال پر پڑھائی بتائی تھی آپ نے، اس کی وجہ سے جادو جنات کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. ہاں، طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو زیادہ پڑھائی کرنی شروع کر دیں. شیطان آپ کو جو ہے وہ روکتا ہے اس کام سے کہ آپ پڑھائی نہ کریں، لیکن یہ ایک بار کرے گا، 2 بار کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے زیادہ اس میں طاقت نہیں ہے. وہ کمزور ہے، لیکن آخری کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ کو پڑھائی کرتے ہوئے پریشان کرتا ہے. آپ انڈیا آتے ہیں؟ نہیں، انڈیا نہیں آتے، سعودیہ میں جاتے رہتے ہیں، اور عنقریب دبئی کا بھی انشاءاللہ پروگرام بنے گا، تو دبئی یا سعودیہ میں ملاقات ہو سکتی ہے. اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، کوئی دعا بتا دیں. استغفار کثرت سے شروع کر دیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا جی اولاد نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا استغفار شروع کر دو، تم اور تمہاری بیوی جو ہے استغفار شروع کر دو. دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی پریشان ہوں، ہمارے علاقے میں جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی. امام صاحب نے کہا سارے علاقے میں جاؤ اور استغفار شروع کر دو. اس کے بعد تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی مالی طور پر بڑا پریشان ہوں، تو امام صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ استغفار شروع کر دو گھر جا. شاگردوں نے پوچھا امام صاحب مسائل مختلف تھے لیکن آپ ایک ہی وظیفہ اور عمل بتائی جا رہے ہیں، اس میں کیا حقیقت، کیا معاملات ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تو نے آیت نہیں پڑھی قرآن پاک کی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. جو استغفار پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہوں، پریشانیاں بھی دور کرتا ہوں، تکلیفیں بھی دور کرتا ہوں، اس کو رزق بھی دیتا ہوں، اس کو بارشیں بھی دیتا ہوں، اس کو اولادیں بھی دیتا ہوں. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں جو استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے. تو استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیں گے آپ کے لیے. خواب میں ہمیشہ اپنے آپ کو مشمل دیکھتی ہوں، پیر میں جوتی بھی نہیں ہوتی، جس چیز کا سہارا لیتے ہیں وہ چیز بھی کمزور ہو جاتی ہے اور گندا پانی بھی دیکھتے ہیں. جادو کے مسائل محسوس ہو رہے ہیں آپ کے خواب سے، تو آپ سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام، رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سننا شروع کر دیں. ہمارے یوٹیوب چینل پہ ریکارڈنگ میں دم موجود ہے، وہ صبح شام 3 مرتبہ سننے اور سورہ فلق ناس 41 مرتبہ پڑھنی. حافظ انس بھائی، آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. خواب میں بچوں کو دیکھنا کیسا ہے؟ بچوں کو دیکھنا بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو خوشی دیں گے. ایک خواب میں سر سے جوئیں نکالتے ہوئے دیکھا ہے خود کو، اللہ تعالیٰ بعد میں ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حاسدوں کو آپ سے دور کر دیں گے انشاءاللہ. جو بھی بیماری ہے اگر تو وہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کیا الٹی کر کے جادو جنات کا مسئلہ نکالا جا سکتا ہے؟ بس اوقات ہے نا، جادو جنات کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو کھلایا پلایا گیا ہوتا ہے اور شیطانی اثر ہوتا ہے، تو اگر الٹی والا معاملہ ہو جائے تو یہ بہتری آ جاتی ہے اس مریض میں. یہ ہو سکتا ہے اس طرح، لیکن ہر مریض کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ کوئی ایک مریض ہوتا ہے جس کو جو ہے پڑھائی کر کے پانی پلایا جاتا ہے جس سے خیر ہو جاتی. غسل، وضو، طہارت، ایمان، قرآن، نماز میں بہت زیادہ شک و شبہات آتے ہیں، وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. اعوذ باللہ 300 مرتبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اور سورہ فلق ناس 7 مرتبہ. یہ صبح شام شروع کر دیں، اور رقیہ دم یوٹیوب چینل پہ ہمارے موجود ہے، وہ شروع کر دیں. وہ سننا ہے، یہ پڑھنا ہے، پانی تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے. یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اللہ کے رحمت سے. خواب کے اندر